بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی جان و مال، عزت و ابرو اور رزق و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے جانوروں میں جنسی بیماریاں اور بانجھ پن۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ ٹیگ کیجئے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان گوٹ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ دوستو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جانوروں میں جنسی بیماریاں اور بانجھ پن۔ متعدی اسقاط حمل یا ابارشن کیا ہوتا ہے؟ یہ جانوروں کی انتہائی خطرناک بیماری ہے جس سے حاملہ جانور بچہ یا پھل پھینک دیتا ہے یا ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ جانوروں میں متعدد غیر متعدد ہو سکتی ہے۔ اس کی وجوہات: جانور کو چوٹ لگ جانا، جانور کو کسی قسم کا صدمہ پیش آنا، شدید گرمی کی وجہ سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے، شدید سردی بھی اس کا پیش خیمہ ہوتی ہے، لمبا سفر کرنے سے بھی ابارشن ہو جاتا ہے، حاملہ جانوروں کو زیادہ دوڑانے سے بھی یہ ابارشن ہو جاتا ہے، تیز بخار ہو جائے تب بھی جانور اپنا پھل پھینک دیتا ہے، پھپھوندی دار خوراک کھانے سے بھی جانور جنسی بیماریوں اور بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علامات: جانور کو درد کی شکایت ہوتی ہے، بولی نما پھنڈنگ اور بدبودار دودھ کا اخراج کرتا ہے، گاہے بگاہے حاملہ جانور کے رحم سے گندا اور بدبودار مواد کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ بیماری ایک خاص قسم کے جراثیم سے ہوتی ہے۔ علاج: اگر یہ بیماری ہو جائے تو لا علاج ہے، اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ حفاظتی تدابیر: بیمار جانوروں کو تندرست جانوروں سے علیحدہ رکھنا چاہیے، ملائی والے جانوروں میں سے دور اور علیحدہ رکھنا چاہیے، جانوروں کی جگہ کو جراثیم کش ادویات سے دھونا چاہیے۔ جانوروں میں طفیلیاتی اسقاط حمل۔ طفیلی کرم جانوروں کے جنسی صلاحیت متاثر کرتے ہیں، مختلف جراثیمی بیماریاں پیدا کرتے ہیں جن میں یہ بیماری کیڑوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہ کیڑے انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں اور عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ یہ بیماری زیادہ تر فارموں میں ہوتی ہے یا جس جگہ جانور زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بیماری نر سے مادہ میں منتقل ہوتی ہے اور یہ کیڑے نر کے جسم میں موجود ہوتے ہیں جو دوران ملائی مادہ کو منتقل ہو جاتے ہیں، نر کی ملائی کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں اور ہر وقت لیسدار پیپ والی رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے۔ مادہ کے رحم میں داخل ہو کر رحم کی سوزش کر دیتے ہیں اور حاملہ جانور 2 یا 3 ماہ کی مدت کے حمل کے بعد اسقاط کر دیتے ہیں جس سے بچہ گل سڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات بچہ اور جیر دونوں اندر رہ جاتے ہیں۔ اس کے رحم میں مستقل سوزش رہتی ہے، ان کی پیداواری، جسمانی اور جنسی صلاحیت وقتی طور پر یا مستقل طور پر خراب ہو جاتی ہے۔ دوستو اپنے جانوروں کا خاص خیال رکھیں، باڑوں کی خاص صفائی کا نظام رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر سے ہم اپنے باڑوں اور فارم کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو جانوروں کے طفیلیاتی اسقاط حمل اور ابارشن کے بارے میں ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ ٹیگ کیجئے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان گوٹ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.